السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں۔ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے ادنا لوگوں کے اور کوئی نہیں ہے جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری نہیں دیکھتے اپنے اوپر، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ یہ وہی شبہ ہے جس کا کافروں کے نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت و رسالت کا اجتماع بڑا عجیب تھا۔ یعنی کافر لوگ یہی سمجھتے تھے نا کہ ایک انسان جو انسان ہے وہ کیسے نبی اور رسول ہو سکتا ہے، اس کو کیسے نبوت اور رسالت مل سکتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ بڑا عجیب تھا۔ جیسے کہ آج ہمارے بعض اہل بدعت کے نزدیک یہ جو ہے بشریت، رسول کا انکار کرتے ہیں، یعنی رسول کے بشریت کا انکار کرتے ہیں، رسول کے بشر انسان ہونے کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رسول کی شان میں گھٹا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ رسول کا احترام یہی ہے کہ رسول کا جو حق ہے وہ انہیں دیا جائے، ہے نا۔ تو اس کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو ہر دور میں حق کے ساتھ، یعنی حق کی جو تاریخ رہی ہے، ہر دور میں اس کے قبول کرنے والے ابتدا میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں بے نوا اور کمتر سمجھے جاتے ہیں، وہی لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، جبکہ صاحب حیثیت اور خوشحال طبقہ اس سے محروم رہتا ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبروں کے پیروکاروں کی علامت بن چکی تھی کہ اس کو جو ہے غریب لوگ، مسکین لوگ اور ناتواں لوگ ہی اس کو قبول کرتے ہیں، یہ علامت بن چکی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے تاریخ میں جب ابو سفیان ہرقل کے پاس، شاہ روم ہرقل کے پاس پہنچے تو اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں پوچھی، اس میں ایک بات اس نے یہ بھی پوچھی کہ اس کے پیروکار معاشرے کے کیسے لوگ ہیں، کیا معزز لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ کمزور لوگ ہیں، جس پر ہرقل نے کہا کہ رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حق کے پیروکار معزز اور اشرف ہے، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے کم ہی کیوں نہ ہو، اور کفار جو انکار کرنے والے ہیں حق کا، وہ حقیر اور بے حیثیت ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں بالکلیہ طور پر اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک مالدار ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ انسان کا تقوی، اس کی طہارت، اس کا جو ہے اخلاص، یہ اللہ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت۔ سنت میں آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز تہجد پڑھتے تھے اور وہ آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تہجد کی، حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کی نماز باقی رہ جاتی تو حضرت عائشہ کہتی ہے فَأَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ، حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی بیدار کرتے، آپ کو جگاتے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وطر کی نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وطر کی نماز باقی رہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قومی فَأَوْتِرِي یا عائشہ، اے عائشہ اٹھو اور وطر کی نماز پڑھ لو۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اٹھتی اور وطر کی نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب گھر میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے تو گھر میں نماز پڑھنے کی عادت بنائیے، وطر گھر میں پڑھیے، جو ہے تہجد پڑھیے، اس کے ساتھ وطر پڑھیے، ساتھ ہی ساتھ گھر والوں کو بھی جگانا چاہیے۔ اگر وطر نہیں پڑھے ہیں گھر والے، ہوتا ہے عام طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے سستی کی وجہ سے، یا یہ سوچ کر کے رات میں پڑھ لیں گے لیکن نہیں اٹھ پاتے، تو کم از کم گھر والے جو اٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گھر والوں کو جگائے کہ وہ بھی اٹھ کر کے وطر کی نماز ادا کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ۔ وظیفے میں ہم بات کریں گے آج سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کے تعلق سے۔ حضرت ابو مسعود بدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، یعنی آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک جو ان آیتوں کو پڑھ لے گا، یہ ایسی ہے کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔
یعنی اللہ رب العالمین کی وہ حفظ میں، وہ اللہ رب العالمین کی امان میں وہ شخص چلا جاتا ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں، اللہ رب العالمین کی امان میں چلا جائے تو ایسے شخص کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تو آج کا وظیفہ یہ ہے کہ ہر روز رات میں سوتے وقت مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کریں۔ یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ناظرین، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتا ہوں میں اور آپ مل کر کے ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔